حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ذمی نان مسلم کافر ہیرا کے عیسائی لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اس معاہدے میں جو باتیں اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، جن پر دستخط ہوئے، ان معاہدات کو آج وہ قومی معاہدات ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ، غیر مسلم قوموں کے ساتھ معاہدات ہو رہے ہیں، تو اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان ہیرا کے عیسائیوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، اس میں ان کے لیے جو باتیں لکھی گئیں، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ تمہاری جو خانقاہیں ہیں، تمہارے جو گرجے ہیں، یہ نہیں گرائے جائیں گے، تمہاری خانقاہیں، تمہارے دین کے مراکز یہ قائم رہیں گے، تم اس میں آ جا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ لکھی کہ اگر تمہارا کوئی قلعہ ہے، تمہاری کوئی ایسی مضبوط عمارت ہے جس میں تم کسی مشکل وقت میں پناہ لیتے ہو، اس عمارت کو نہیں ختم کیا جائے گا، وہ قائم رہے گی۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری بات ان کے لیے لکھی کہ ناقوس، تمہارا جو گھنٹہ بجتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی، تم گھنٹہ بجا سکتے ہو۔ اور چوتھی بات اس میں یہ لکھی کہ عیسائی ہیں، اپنے تہواروں میں، اپنے جلسوں میں یہ صلیب لٹکا کر اگر باہر نکلتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جائے گا، انہیں اس کی اجازت دی جائے گی۔ آپ دیکھیے دین اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے بھی قوانین بناتا ہے، اور جو اس کو نہیں ماننے والے اور اس کی مملکت میں، قلمرو میں وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دین اسلام ان کے تحفظ کا پورا نظام رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ یہاں تک ان کو رخصت دے رہے ہیں کہ تم اپنے جلسے اور جلوس میں اپنے صلیب کے ساتھ نکل سکتے ہو۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ دیوبندی بریلوی کے خلاف لڑ رہا ہے، بریلوی دیوبندی کے خلاف لڑ رہا ہے، شیعہ سنی کے خلاف لڑ رہا ہے، سارے مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں۔ ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو گئی، نان مسلم تو نان مسلم رہا، ہم آپس میں اتنے جو ہے تقسیم کا شکار ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین کردار امت کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اجتماعی طور پر قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب ان کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں۔ ہمیں یہ خوبیاں، یہ کمالات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا جائے اور نفرت پھیلائی جائے، تقسیم کا عمل کیا جائے، لڑا جائے، تو کیا نتیجہ پیدا ہوگا؟ ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔